جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام یو ایس اے، سائیکالوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ۔ سر سے ہم نے بہت سے پروگرام میں دین اسلام کے بارے میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ان سے نالج حاصل کیا اور انہوں نے ہمیں بہت سے پوائنٹس بتائے۔ تو سر میں آج آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی ہمیں یہ بتائیے گا کہ بیسک دیکھ فاؤنڈیشن آف اسلام کیا ہے؟ میرے دوست، میں آپ کا سوال دینے سے پہلے میں دو چیزیں کلیئر کر دوں۔ میرے پاس کئی قسم کے سوالات کرنے آتے ہیں۔ ایک چند لوگوں نے تو کہا کہ آپ جی اتنے کیوں سے طویل لے گئے۔ بعض نے کہا جی آپ آیات زیادہ دیتے ہیں، بعض نے کہا جی آپ مثالیں اور زیادہ دیں۔ تو دیکھیں ہم ہر ایک کو تو سیٹسفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی پروفیسر بھی ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور یوتھ ہوتے ہیں، اور بیرون ملک بھی جو ہم بھیجتے ہیں ان کو دونوں میں سے آرٹیکل اور اس کو، تو ان کا بھی ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا میں نے بیسک چیزوں کو ٹچ کرنا ہے جو کہ دین اسلام کے متعلق ہیں، کیونکہ اگر آپ اتنی ڈیٹیل میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ وحدہ لا شریک کو مانی نہیں آج تک سمجھ سکے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایز اے عبدہ و رسولوں کو نہیں سمجھ سکے، تو پھر آپ اتنی کتابیں پڑھانے کے اور اتنے میں سے اسکول کھولنے کا کیا فائدہ اسلامی چیزیں سے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سب سے پہلے تو یہ آپ سے عرض کروں گا، میرے 3 چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ میں 23 چلوں گا، میرے مٹیریل آج زیادہ ہے، ٹائم ہے کم۔ نمبر 1، جس خدا نے پیدا کیا اس کا متعلق علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا اتھارٹی اور اس کی کیسا سلسلہ چل رہا ہے۔ نمبر 2، وہ ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتے، آپ کو بتا تو دیا حضرت آدم کو، لیکن مٹیریلزم کی وجہ سے یا وہ جو ٹیمپٹیشن سے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں پھر بھی آپ کی مدد کروں گا، تو پھر کتابیں آتی رہیں تمام پیغمبروں پر جس طریقے سے آئیں۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھا کہ کوئی ایسی کتاب بھی ہو جو اتھینٹک ہو اور فار ایور ہو، کیونکہ اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جانا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو بتائی نا جی، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ انسان تھے ہماری طرح تھے، پیدا ہوئے، کھاتے پیتے تھے، سب چیزیں اس میں بیان کی، اور انہوں نے بار بار کہا کہ بھئی میرے پاس کوئی پاور نہیں، پاور خدا کے پاس ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مجھے طریقہ کار بتایا گیا۔ اس صورت میں کتاب کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ اگر کتاب نہ ہو تو ہم کس کے اوپر چلیں؟ دیئرفور جو لوگ اس کتاب کے اوپر چل رہے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھ کر ایک بندہ سمجھتے ہیں، بندہ بشر، he was obedient to use the word wise, I am subject to my Lord۔ تو اگر یہ تو ہماری ہے بنیاد۔ جو بھی اس بنیاد سے باہر نکل گیا، جس نے اور خدا بنا لیے، جس طرح فیبریکیشن ہے، ہم اب اس کا ذکر کریں گے۔ نمبر 2، جنہوں نے خدا کے رسول کو ان کا ایک سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیا۔ سیکنڈ کمانڈ تو اللہ کا کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس میں ذرا غور کیجئے، قل واللہ احد، ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے اوپر ساری اتھینٹسٹی وحدانیت کی ختم ہو جائے۔ وہ احد ہے، دیر از نو ادر پرسن، ہی از اے یونیک ساورن اتھارٹی، اس جیسے کوئی نہیں۔ اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم، ہی از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن این پرسن، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ he has no children, he has no wife, he has no kids, he is not emotional, he is not dependent on any person۔ You got it my point of view؟ پھر اس کے بعد آگے بتایا کہ اس کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اور واحد ہے اور لا شریک ہے، اور جو چیز مختار ہے۔ تو عرض کرنے کے بعد اگر ان چیزوں کو مختار خدا سمجھتے ہیں تو پھر ان کے پھر ڈیپینڈنٹ ہوں گے سارے۔ تو میں یہاں سے یہ نقطہ بڑا اہم ہے، اس لیے میں اس کو صورت کو آپ لوگ پڑھیے گا، اس کو دیکھیے گا۔ آئیے ہم آج کی جو اس چیز ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آگے کی طرف چلتے ہیں۔ جو آپ نے دوسرا سوال کیا جی، یہ کلیئر میں شارٹ کروں گا نا، کیونکہ ہم نے 11 پروگرام اس پر کیا۔ میرا سوال یہی تھا کہ بیسک فاؤنڈیشن آف اسلام کیا ہے؟ وہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اب آگے کی طرف چلیے۔ فاؤنڈیشن میں یہ چاہوں گا کہ سر عموماً ہمارے ہاں خاص طور پر ہم جو مسلمان نیشن ہے، پاکستانی ہے، دین اسلام میں کلچر کو بہت انوالو کر رہے ہیں۔ کس چیز کو جی؟ کلچر کو دین اسلام میں بہت انوالو کر رہے ہیں۔ ہمارا جو انڈین کلچر تھا جو ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کیا اور مائگریشن کر کے ہم پاکستان آئے، ہمارے آباء اجداد، تو بہت سی توہمات ایسی تھیں، بہت سی ایسی خرافات تھیں جن کو ہم نے دین اسلام میں اس کا حصہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے،
اس چیز کو لیجئے، میں ذرا اس لیے کیونکہ شارٹ ٹائم ہوگا نا، میں چارٹ آپ کے سامنے رکھ لیں یہ جو آپ کے پاس ہے، اس میں نے لکھا ہے کہ فیبریکیشن اسلام ڈیبارنگ فرام مونوتھیسٹ بیسز آف دا قرآن، کہ آپ نے اس میں کیا چیزیں فیبریکیٹ کر دی ہیں، ایڈ کر دی ہیں، جسے کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا آپ کا بھلا کرے، بدعت جسے کہتے ہیں، تو آپ کتنی ہو گئی ہیں، کیونکہ اصل میں پیور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، یہ موو ہوتا ادھر آیا، مختلف لینگویجز میں سے ہوا، مختلف کلچر میں سے ہوتا ہوا آیا، تو ہوا یہ ہے کہ ہر ایک کلچر نے اس میں بلینڈ کر رہی ہے، فیبریکیٹ کر دیا ہے، اصل کچھ کہا گیا ہے، اور اس کو پھر انہوں نے کہا کہ اپنے بزرگوں کی تعظیم کریں، ان کے لیے دعا خیر پڑھیں، تو آپ بجائے ان بزرگوں کی تعظیم کرنے کے آپ ان کے وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، تو پھر خدا اور بندے میں تو کوئی فرق نہ رہا، یہی کرسچن بھی یہی کرتے ہیں، ہندو بھی یہی کرتے ہیں، تو پھر ڈفرنس نو ڈفرنٹ۔ تو ہم آج تیزی سے آپ کو بتائیں گے کہ فیبریکیشن کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا no one will take the burden of other and only awarded according to set criteria، clear cut ہے، there is کوئی شخص ہے چاہے وہ میں کہے کہ جی میں فلانی ذات پاس سے ہوں، میں فلانے سیٹ سید ہوں، دس ہوں دیٹ ہوں، یا یہ کوئی کہے جی میں فلانی لڑی سے آ رہا ہوں، یا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رشتہ دار ہوں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میرا بیٹا جو کرو گے ادھر وہی ہوگا، میں آئی وانٹ بی ہیلپ۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ سیٹ برڈن ہے، ہر ایک اپنا اپنا اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کا نہیں اٹھائے گا۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ذہن سے نکال دیں کہ جی میں فلانے پیر کے پاس گیا، انہوں نے یہ دیا گیا تو یہ ہوگا۔ وہ پیر از آلسو ڈیپینڈنٹ، ہی ول کم ایز اے یونیک۔ اس کے لیے مجھے مجبوراً یہ صورت آپ کو کلیئر کرنی پڑی، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ میں صورتیں زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کو سورہ آل عمران میں بتا رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ذرا نوٹ کیجیے، میں اس کو صرف آپ کو میننگ ہی بتاؤں گا کہ ٹائم کم ہوتا ہے۔ یہ سورہ ہے ہاں، اس میں سورت 79 سے 80 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان میں یوں کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ کچھ کہتے ہیں جو ہم نے نازل نہیں کیا، اور آپ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ خدا پر جھوٹ بولتے ہیں، بات بناتے ہیں، دس از کالڈ فیبریکیشن۔ اس کے وقت ان میں کوئی کسی آدمی کو شائن نہیں کہ خدا تو اسے کتاب حکومت نبوت عطا فرمائے اور ان لوگوں کو کہتا کرے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ تم ربانی اللہ کے ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم خدا پڑھاتے رہتے ہو۔ تو کہنے یہ بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا کہ خدا کے بندے ہو جاؤ، یہ آپ نے راہب کے پاس مت جاؤ، یہ فلانے کے پاس نہ جاؤ۔ اگر وہ راہب یہ کہتا ہے تو وہ یا آپ کا پیر یا فقیر یا جو بھی عالم ہے یا ملا کوئی یہ کرتا ہے، ہی از آؤٹ آف اسلام، اٹ از کالڈ فیبریکیشن۔ پھر اس کے بعد کہا کہ والا کوئی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، اور بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیب ہے کہ تم کافر ہونے کو کہے۔ تو خدا نے کہا یہ تمام چیزیں میں خدا نے بتا دی ہیں، میں نے اس لیے سورہ پڑھی کہ میں شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ ہے، اس کے آگے پیچھے اگر کوئی نکل جاتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ وار ہے، میں نہیں ذمہ وار، میں نے ان کی لمٹ اللہ تعالیٰ کے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کریکٹ ریلیجن جو ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ نان سیریس تھنکر جو ہوتے ہیں اس میں اپنی ذات کو سیلف پروجیکٹ کر دیتے۔ سیلف پروجیکشن سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے اس کو بڑھا دیں گے، اس کے پیر و فقیر جو ہوتے ہیں نا اس کے فالوور اس کو ہوا میں اڑا دیں گے، معجزے بتائیں گے، ایز اے وہ یہ کہتے ہیں ہم اسپیشل کلاس ہے، پریولیج کلاس ہے، ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں کی لڑی سے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ لڑیاں وڑیاں نہیں چلنی وہاں، تو میں نے بتا ہی دیا۔ اور دوسرے یہ جو لا ہے نا اس کا قرآن شریف کا، وہ فکسڈ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ کیوں؟ جب ایک قبیلے کے بڑے سردار کی بیٹی کی چوری کی تو انہوں نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو، اگر میری بیٹی اس کو بھی ہاتھ کاٹ۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ جو یہاں آپ کا قانون ہے، فیورٹزم کرتے ہیں، وہ جی یہ کیونکہ عورت ہے اس کو جی بے شک جو مرضی کہتی پھرے، یہ آج کل ہو رہا ہے نا آپ کیا۔ تو میں عورت پر خاص طور پر آزادی جو ہے نا، میرا اگلا نیکسٹ پروگرام ہے اسی پر، جو آج کل مغرب والے کہتے ہیں جی عورت کو آزادی نہیں، عورت اور افغان کا جو مسئلہ ہے اس کو ہینڈل کروں گا، مس انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے مذہب کے متعلق ہے اگلے پروگرام میں جرائم کی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد یہ ہوتا ہے اس میں ایکسٹریمسٹ تھاٹ اکٹھا کر دیتے پرسنل پراپوگنڈا کے لیے، اس میں سپرسٹیشن بنی بنائی باتیں، ایسی کہانیاں جن کو ذکر ہمارے فلاں نے یہ کہا تھا، ہمارے بزرگ نے، وہ آپ کو آپ کے دادا جی سے پوچھیں، انہوں کو بھی پتا ہے۔ بھائی اللہ کے بندے،
सुपरस्टिशन जो है कि दे आर सुपर देन ह्यूमन, अल्लाह मियाँ, ये इसे फैब्रिकेशन कहते हैं। इसके बाद कौन सा बिलीफ जो होता है वो प्रैक्टिस करते हैं कि उसको प्लूडेड कर देते हैं। उसमें ये होता है ना, जिसमें एक साफ सुथरी हवा हो तो उसमें आप गंदगी डाल दें तो प्लूडेड हो गई। इस तरीके से मज़हब को वो प्लूडेड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये होता है कि सेल्फ इम्पोज रिचुअल कस्टम बेस्ड ऑन अजम्पशन, ये उसमें डाल देते हैं। पिछले प्रोग्रामों की कंपटीशन कंटिन्यूएशन है क्या कि यूं करो जी, सिर झुकाओ जी, और उनके आगे यूं करो जी, माथा टेको, उनसे मांगो। भाई अल्लाह के बंदे, इन अजीम हस्तियां, आपको पता है दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह, ये दूसरे शाह रुकनुद्दीन आलम या दूसरे जो बड़े बड़े बुजुर्ग हस्ती हैं, उन्होंने तो यहाँ जिंदगी अपनी ख़त्म कर दी। फॉर व्हाट? फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसमें ख़त्म कर दी। लोग उसको हो गए मुरीद हो गए। अब मुरीद ये हो गए कि उनके जाने के बाद भाई उनकी बातों पर अमल करो। कुरान शरीफ में जिक्र है, इसमें इसी सूरह आल इमरान में क्या है, बंदे वतीउल्लाह अतीउर रसूल, इताअत रसूल की करो। इताअत उनके चेहरे की नहीं करनी, उनकी पावर की नहीं करनी, इताअत ये करनी जो मैंने उनको ऑर्डर दिया और वो उसको मुती है, आप उसको फॉलो करें, कुरान शरीफ को फॉलो करें। तो कुरान शरीफ से इन चीज़ों कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ बिदतें बहुत हैं। और ये छोटे छोटे गांव देहात में ये पढ़े लिखे हैं, वो इधर आकर ये हो जाता है कि उसकी कहानियाँ जी, मेरा जो फलाना बयान है, फलानी किताब है, वो किताबें बाद में लिखी गई। आपके पास एक किताब है, क्यों? व्हाई यू वांट टू हैव अदर रेफरेंसेस? क्यों एक मजहब को पेचीदा बनाना चाहता है? सिंपल प्रैक्टिकल किस्म का मजहब है। इसके बाद ये जो कल्चर थीम्स उसमें आ जाते हैं, मिथ आ जाती हैं, और ये बिदअत यहाँ से होते हैं। फिर इसमें पामिस्ट्री भी इन्होंने लगा ली हुई है, इसमें और भी है, वो जी फलाना चिल्ला कटो, दिस करो, दैट करो, और ऐसे प्रेशर बुक उसमें बना रहे को उसको एक बिजनेस के तौर पर चला रहे हैं। जरा इससे यूँ गौर कीजिए ना कि इन्होंने इसको मजहब को भी एक बिजनेस बना दिया कि हाउ वी शुड मेक बेनिफिट ऑफ इट बाय फूलिंग द पीपल। पीपल आर इग्नोरेंट। अगर कुरान शरीफ पढ़ते होते तो इल्म होता। कंट्रास्ट करते भाई तू कौन से आ गया भाई हमें ये बात बताने वाला, आप तो मुसलमान हैं ही नहीं, आप तो रसूल सल्लल्लाहु किताब से बात चले गए। लोगों को कुरान शरीफ पढ़ेंगे, पता होगा तो भाई खड़े होकर बात करेंगे। यहीं पे एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम मुसलमान भी अहले किताब की तरह अपने बेनिफिट के लिए जिन्हें इस्लाम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें काफी प्रिपरेशन जो है वो हम चाह रहे हैं। हाँ जी। और हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर लूँ, फिर हम आगे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें लिंग्विस्टिक बड़ा प्रॉब्लम है। ये अपना अल्लाह खुदा आपका भला करे, ये जो है कुरान शरीफ अरबी में है, जब उसकी ट्रांसलेशन करते तो ये अपनी तरफ से उसको बढ़ा घटा करके तो फिर उस पर डिबेट होते हैं। एक और चीज़ मैं आज खास तौर पर प्लीज नोट इट, आई विल रिक्वेस्ट टू एवरी पर्सन, हमारे जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो बनते हैं हमारे उलमा से या आपका मीडिया है। मीडिया इज द ट्रेंड सेटर आपके दिमाग का। मैं हैरान होता हूँ, इतने अजीम स्कॉलर, मैं उनको बड़े एहतराम करता हूँ, जब वो तकरीर करने पर आते हैं तो उसको इतना इलेबोरेट, इतना एग्जेजरेट कर देते हैं कि वो फिर उनके बात करने का तरीका ये कि यूँ होता तो यूँ हो जाता, और उसके ऊपर मुल्क पर तनकीद करेंगे, मसलन और अफगानिस्तान में और तुम्हें ये कर देना चाहिए। वो कहो भाई आप खुद तो मकरूज हो, आप खुद तो क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आपका वो नहीं देते हो जो हुकूमत की तरफ से होता है, क्या इसे कहते हैं, आप उनको पे नहीं करते हो और इधर उससे पकड़ने के लिए तैयार बैठे हो, और हुकूमत को कहा कि तुम जाओ और उनके साथ अकेले होकर खड़े हो जाओ और तमाम दुनिया के साथ तमाशा। मीन अल्लाह ताला ने कहा कुरान शरीफ में बार बार जिक्र, मकरू व मकरुल्लाह, ये नहीं है कि आप जाके भिड़ जाएं, आप तदबीर से चलें, उनकी आपकी तदबीर उससे बेहतर तदबीर होनी चाहिए। तो ये जो है ना, आए दिन टीवी पर बैठ जाते हैं और ऐसे लंबी लंबी और आइडियलिज्म बयान करते हैं। भाई यू शुड टॉक अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर, और हालात को देखो उसके बाद। और उससे मैं जो अखज़ करता हूँ, मैं भी देखता हूँ उसको, वो डिप्रेशन का तारीख कर रहे। पहली कौम एक बड़े कठिन मरले से, चेंज से जा रही है। इतने मुश्किल हालात में एक शख्स खड़ा है, इतने यानी कि करप्ट में से जुडिशरी के सामने, उनको चलने ही नहीं देते, और आप उठकर बजाय वो तब्दीलियां उसको अप्रिशिएट करें, कौम मजबूत हो। तो प्लीज बिल्कुल सर,
الیکشن سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے مطابق ڈیولپ کریں گے، لیکن سر جو نیشن ہے وہ آپ اس سے ڈسہارٹ ہو چکی ہے. آخر کیا ریزن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں جی، سوال یہ ہے کہ عمران خان یا کوئی بھی شخص ہو، اس کو کون جج کرنے والا ہے، اس کا اپنا پرسیپشن کیا ہے، وہ کس قوم، کس ملک، کس مذہب کا ہے اور کہاں بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ ہی اپنی دال، وہ مرغی ہوتا ہے نا، دال کے برابر سمجھتے ہیں، ایک ایسا شخص جس کا انٹرنیشنل امیج ہو اور تمام ورلڈ میڈیا اس کے پیچھے ہو اور اس سے رہنمائی لے رہا ہو، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو 40-70 سال کے جو کرپٹ ہوئی ہے قوم، نشے میں پڑی ہوئی ہے، اس کو ایک ایسے وہ ڈوز دے کہ سارے کھڑے ہو جائیں. اور پھر ان میں مصیبت یہ ہے، اگر کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ اس کے ساتھ نہیں دیں گے. لپ سروس بہت ہم چلاتے ہیں. ایز اے ریزلٹ آف اٹ، پہلی بات تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس ملک میں اتنی دیر تک چینج نہیں آ سکتی. میرا یہ ورڈ ہے، لکھیں کہیں، جب تک تحریک انصاف میں، جب اس ملک میں انصاف جب تک نہیں ہوگا، جب جوڈیشری انصاف نہیں کرے گی، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اتنا جو ڈیلے ہوا ہے 3 سال سے، اگر یہ 3 مہینے میں کر دیتے، دودھ اور پانی ہو جاتا اور گند نکل جاتا. وہ ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو مینٹین کرنے کے لیے جی بڑا آسان سے بیل دے دو. بیل ہونے کے بعد وہ آ جاتے ہیں اگریشن میں، وہ کہتے ہیں ہم نے اندر تو جانا ہی ہے، اس کو بھی نہ چلنے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بد انسانی یا نا انصافی یا بے ایمانی ختم کرنے کی، کہ اپنے اندر کریکشن کرو. اب اس نے تو آپ کو نہیں ٹھیک کرنا. یہ من حیث القوم کام ہے. بھئی ایک آدمی چین سموکر ہو، اب اس کو نان سموکر کرنا ہے، تو آپ اس کو بات کریں گے تو نان سموکر ہو جائے گا. پہلے اپنے اندر کا گند صاف کرو، قوم بنو، اور پھر یہ ہے کہ موجودہ طریقہ جو ہے، حساب کتاب چل رہا اور جو سلسلہ ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سچا جھوٹا کون ہے، اور پھر یہ دیکھیں اس کے بعد سہج پکے سو میٹھا. یہ گریجولی چینج آنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چینج نہیں آ رہی. چینج اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ میریکل چاہتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا. کہ ہیومن نیچر کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک آدمی کرپٹ ہے، کرپشن سے کام کرے، وہ کس طرح پسند کریں گے کہ یہاں پر انصاف ہے. نمبر 2، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ. بھائی ریاست مدینہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، اس نے پریکٹیکل کام کرنا ہے. دیکھیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. ایک فلاسفر، ایک بیسٹ پلانر سوچتا ہے، وہ فلاسفی ہوتی ہے. جب اس کو پریکٹیکل کرتا ہے تو اس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں. آپ وہ بھی پلاننگ کر کے آپ کو بتا رہا ہے یہ، اب اس نے جو پریکٹیکلی کرنا ہے، سائنسدان بننا ہے، تو اس کے ساتھ ان کے کچھ لوگ ہوں، تو اکیلا تو نہیں دنیا کو چینج کر سکتا. ہاں، دنیا میں بڑی اس قسم کے آج میں سے کیا آدمی لوگ ہو گزرے ہیں کہ جنہوں نے چینج کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات بہت بڑی ہے نا جی. ہٹلر دیکھ لیں، ہاں، نپولین دیکھ لیں، اس کے بعد ہمارے جو عظیم صوفیاء کرام یہاں پر آئے ہیں جن کی وجہ سے اسلام پھیلا. تو ایک شخص وہ کچھ کام کرتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوآپریشن ہو. اور آپ کا سارا میڈیا اور سارے یہ اسی کے اوپر ہوتا ہے، تو اس طرح بات نہیں بنتی. تو سر لاسٹ میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ٹیکنالوجی سے روحانیت آگے کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کا میں کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ کیپ رکھیں یہ ورڈ اپنا سامنے. یہ دیکھیں، جو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ مس انٹرپریٹیشن یا الیبریشن کرتے ہیں ریلیجن میں، یا آپ کے اگلی جو میں نے بھیجا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیومن کی لیمیٹیشنز ہیں، کلچر اور پرسنل موٹیو اس پر چھاوی ہو جاتے ہیں. پہلے تو ہم حق اور سچ اور جھوٹ میں فرق بتائیں، تبھی میں آگے ٹیکنالوجی کی بات کر سکوں. تو کلچرل امپیکٹ جو ہوتا ہے اس میں جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اور اپلیکیشن ہوتی ہے، جسے میں نے پہلے بتایا ہے، وہ کلچرل اس کو کلر کر دیتا ہے. مثلا آپ نے کہا کہ راہ للہ دیں،
تو اللہ نے تو راہ للہ دینے کا مطلب یہ کیا کر رہے تھے، وہ جی یہ فلانے 11ویں شریف ہے اور فلانا چڑھاوا دے دینا ہے جی، آج میں عید میلاد، بھائی راہ للہ دینا ہے، یہ راہ للہ دینا نہیں ہے. راہ للہ یہ دینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پر اس کو خرچ کرو. تو میں پہلے تو یہ بتا رہا ہوں نا، یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی ہوتی ہے کہ یہاں ایگزیبیشن بہت زیادہ ہے، یعنی کہ دکھاوا کرنا ہے، پیسے دینے کے لوگوں کو پتہ چلے. ویسے وہ ٹیکس نہیں دینا، ادھر دے دینا ہے ساری سارا کرنا. اس میں میرے 2 پوائنٹ ذہن میں رکھیں. وی آر گون ان فارمیلٹیز. ہم فارمیلٹی میں جاتے ہیں، اصل عبادت کی طرف نہیں جانتے. یہ وہی کام کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے کہا تھا جی بچڑا کیسا اور رنگ کیسا اور دس کیسا. ہم اس ڈیبیٹ میں ہیں. وی ہیو ریگریٹڈ کہ ریزننگ تو ہم استعمال نہیں کرتے. پھر اسی طرح میں کبھی ٹیکنالوجی کے پاس آؤں نا کہ جب آپ کو پتا ہو کہ ریالٹی کیا ہے اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اس نے کس سے کنیکٹ کرنا ہے، تو ایز اے ریزلٹ اس کو الیبریٹ کر دیں گے اس طریقے سے. پھر یہ ہے کہ اس کی ڈیبیٹ میں رکھیں کہ یوں ہونا چاہیے کہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. یوں کرنے کے بعد تھک ہار کے سو جاتے ہیں اور پھر نیند آ گئی. نماز کس نے پڑھنی، روزہ کس نے رکھنا، اگر رکھنا ہے تو دکھاوے کے لیے کرنا ہے. تو پلیز یہ چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ ہم مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کلچر کو. آپ کو آج تک جو پرابلم ہے وہ کلچر کی وجہ سے ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ پسند کی شادی نہ کرو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم عورت کو حقوق نہ دو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کرو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیٹی کا حق مار لو جائیداد میں سے، بھائی فلانے کو قتل کر دو. اسلام یہ نہیں کہتا یہ آپ کا کلچر ہے. پلیز ڈونٹ مس انٹرپریٹ اسلام. اسلام کا بیڑا غرق نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ اسلام فوبیا کیوں آیا. آپ کو لوگوں نے یوز کیا، امریکہ نے یوز کیا اپنی پاور کی خاطر رشیا کو نکالنے کے لیے. اس وقت جہادی تھے، ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اب ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ رہے ہیں 20 سال، ان کو کرش کر کے رکھ دیا. اور ان کی ہیلپ کرنے والے کون ہیں؟ یہی آپ کے مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں. کوئی باہر سے نہیں آیا یار. اسلامی فوبیا ہم نے خود کریٹ کیا. یہ ہماری اپنی انٹرپریٹیشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں، خود ہی یوز کرتے ہیں، پھر اس کو لے کے کہتے ہیں دیکھو نا اس نے یوں کیا. یار کیا بیوقوفی کی انتہا ہے مسلمانوں کی. ہاؤ دے آر پلیز. لاسٹ میں نے آپ کو روحانیت اور ٹیکنالوجی کے کیمپین. ہاں آئیے. تو یہ چیز یہ ہے کہ جو اسلام ہے وہ سائنس کے اصول پر ہے، لا آف کازیشن. میں بتا چکا ہوں 18 اصول بھی. اب جو آپ کا یہ تصوف ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ان قانونوں کو اگر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا تصوف اور زیادہ کھل جاتا ہے اور پریکٹیکل ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ چیز اس طریقے سے ہوئی. تصوف سے مراد پتہ کیا ہوتا ہے؟ یو کنسنٹریٹ ان لو آن ون پوائنٹ اور اس کے اندر کھوپ جائیں. کھوپ جانے کے بعد اس میں گم رہیں. اسے کہتے ہیں آلٹر اسٹیٹ آف مائنڈ. لیکن اسلام یہاں یہ نہیں آتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نماز روزہ جو بھی پڑھیں معنی سمجھ کر کریں. اگر ہم صرف اسی میں رہیں ریچول میں تو بات نہیں بنتی. اگر اس کے ساتھ عبادت ہو رہی ہو تو پھر ذہن کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، ایک گریٹنس پیدا ہوتا ہے. من عرف ربوں کا رضیت باللہ ربا علیہ السلام کی جو اس وقت پیدا ہوتا ہے. لیکن تب ہوگا کہ اگر آپ صرف ریچول میں ہی رہیں تو پتہ کیا ہے، وہ آپ نے کیفیت تو پیدا کی لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب آئیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر چیزوں کو ریجنے کے لیے، اور قرآن شریف کی آیت میں پہلے بتا چکا ہوں، میری دنیا میں پھیل جاؤ اور لوگوں کو میری جو ہے نا میں نے بلیس کی ہیں چیزیں ان کو تلاش کرو. تبھی ہوگا نا جب آپ نے پڑھا لکھا ہے تو اس میں تلاش کر رہے ہیں. تو یہ اٹ از اے سائنس، اٹ از اے ریسرچ، اٹ از اے لیبوریشن. آپ مڈل ایسٹ کی ہسٹری دیکھیں، سائنس میں وہ کہاں تک پہنچ گئے تھے، ریاضی میں کہاں تک پہنچ گئے تھے، اور یہ حکمت میں کہاں تک پہنچ گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ، اب یہ میں اپنا فیلڈ بتا رہا ہوں. اگر آپ اس کے اندر قرآن شریف یہ پڑھیں اور اس کے اندر روحانیت و پاور پیدا ہو تو آپ اپنے کلائنٹ کے اندر وہ کیفیات پیدا کر دیتے کو آپ میں اس کو ہپنوٹک اثر ہوتا ہے. یہ جو شخص کہہ رہے ٹھیک ہے، بشرطے کہ میرے اندر سے وہ روح سے وہ اس کی جو سائیکی ہے نا، میری سائیکی سے اس کی سائیکی کے اندر کنیکٹ ہو اور اس کو جا کے وہ شائن کرے، اس کو شارپ کرے. یو گاٹ اٹ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ روحانیت اور یہ جو پریکٹیکل فارم ہے اس میں یہ فرق ہے کہ روحانیت جس وقت آ رہی ہے تو دو آدمیوں کے درمیان جو ان کے اندر کمیونیکیٹ ہو رہی ہے.
یہ اس کو جو پریکٹیکل فارم میں لے آتے ہیں تو ٹیکنالوجی میں لے جاتے ہیں. لہٰذا آسٹریلیا میں یہ ریسرچ کی گئی کہ ہم بہت پیچھے اس لیے رہ گئے ہیں کہ ہم صرف کتابیں پڑھاتے اور ان کے ریسرچوں میں رہے اور ہم نے اس کو اپلائی نہیں کیا پریکٹیکل لائف میں. سمجھ آ رہی نا؟ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے بنائی ان کو سرچ کرو، میں نے آپ کے لیے چیزیں بنائی ہیں. تو یہ اگر جنہوں نے سرچ کی تو اتنے دیر کام رہا، جس کا انہوں نے سرچ کی یہ کہا کہ جی یہ صرف لکھا ہوا ہے تو ویسٹ والے آپ کی چیزیں لے گئے. کیا وجہ ہے کہ وہ کامیاب ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا. ریزن یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اچھے پوائنٹ تھے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ دغا نہیں دینا، بے ایمانی نہیں کرنا، ہر چیز وقت پر کرنا ہے، دس کرنا، دیٹ کرنا، فراڈ نہیں کرنا، تو وہ ہمیں روکا گیا نا، ان سے رکے ہیں اور دے آر نیشن آف گریٹ کریکٹر. او جی امریکن، او جی امریکن، او جی برٹش. وائی ناٹ یو؟ ان کے سینگ نکلے ہوئے اور آپ کے نہیں ہیں. عجیب سی بات ہے. تو ہم ایسا تیزی سے چلیں گے. تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ مسلم جو ہے انہوں نے کنٹراڈکٹری ڈیڈز کرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں اس کو الٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی بات نہیں بنتی. کہتے کچھ ہیں بچہ، دکھاتے کچھ ہیں، کر کچھ رہے ہیں. کنٹراڈکٹری مس انٹرپریٹیشن ہو گئی کہ آپ جی ایماندار بنے اور خود ہی آپ نے بے ایمانی کر کے اسٹور کر کے تو بلیک مارکیٹ کر کے چیزوں کو جس کو بیچنا ہے یا ختم کرنا ہے، تو اس کے رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یار صرف یہ باتیں ہی ہیں، تو اسلام باتوں کے لیے اس لیے ہے. یہ ذرا سمجھیں اس کو دماغ میں رکھ کر. پھر یہ ہے کہ اگنورنگ بیسک اسلامک پریکٹسز اگینسٹ کلچر، اور کلچر اس کو لے جاتے ہیں فن اور پلیئر میں. اللہ بھی نے کہا کہ آپ فلان جگہ جا کے جا کریں، او جی آپ عرس بناؤ، ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے جی، کھانے پکڑ رہے ہیں جی، او جی فلانے یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپنے مذہب کو کلچر کے چسکے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا شارٹ کٹ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں ڈیوائن کو ملنے کے لیے. بے ایمانی کی اور جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، او جی یہ، او جی گناہ آپ ہو گئے، او جی اب یہ اتنا چڑھاوا چڑھا دو. یو پلے شارٹ کٹ ٹیکنیک نام کے مسلمان. یار یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. لوگ برا محسوس کرتے ہیں، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، میں ذرا ہوں اوپن سا. یوز ریلیجیس امبریلا فار ڈیبیٹنگ اسلام اینڈ سیکٹس وداؤٹ اے سیریس ماڈل ٹو دا نیو جنریشن. سیکٹ ہے ہمارا، یہ کہتے ہیں شیعہ یہ سی ہے، فلانا یہ دیوبندی، دس اینڈ دیٹ. اس کی ڈفرینسیشن پر ریسرچ ہو رہی ہے، پر ان کی یونیفیکیشن پر آپ ریسرچ کریں کہ ہم کیوں دور چلے گئے، کیوں خدا رسول تھے. تو ریزلٹ یہ ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، اس سے سیکٹ بڑھ رہا ہے، سیکٹ مضبوط. دوسرا یہ ہے کہ جو مذہب ہے وہ جسٹ ہیئر اینڈ سے ہے، ادھر سنی ادھر نکال دی. اور انہیں وہ میں نے بتایا تھا کہ جس مالک نے یہ سب کچھ کہا، کہہ کے ہے میرے بندے میں سب کچھ دے رہا ہوں، مجھے کم از کم پے بیک تو کرو، میری عبادت تو کرو. پھر کہتے ہیں جی ہم پر عذاب ہے نازل ہو گیا. ان لوگوں پر تو اس لیے ہوا کہ اس کو مانتے نہیں، اور آپ کو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہوئے ان کو فالو کر رہے ہیں. تو سزا آپ کو ڈبل ہونی چاہیے نا ان کی نسبت. اگر کورٹ آف جسٹس میں آپ جائیں، بلیف سسٹم ہے اس قسم کے. اچھا، پور لنک ود اللہ، فزیکلی کہیں اور مینٹلی کہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ہم کہیں اور وہ کہیں، اللہ میاں. اور پھر اس کا فولنگ سیلف اینڈ مکر ود دا اتھارٹی ہو از کنیکٹڈ بائی وائرلیس لنک آف روح فار ایور. وہ کہہ رہے جی ہم جو مرضی کر رہے ہیں، اللہ میاں کو کیا پتا. اللہ میں کہتے ہیں میں دلوں کو حال جانتا ہوں، یا کلونا، میں بصیر ہوں، میں مدبر ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں. تو وہ کہہ رہے کہ کون دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے ہم نے مذہب کو ایک بڑا کھلونا سے، اور اسٹیکنگ ٹو سیلف ایزمپشن، جو ایک دفعہ ذہن میں رکھ لیا اس کے بعد آپ لاکھ ان کو بتاتے جائیں، وہ کہیں گے جی ہم تو ماننے کو تیار نہیں. تو میرے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اچھا بڑی جلدی آ گیا جی. ہاں، حالانکہ اس میں یہ دکھا دیجئے دوبارہ کہ کس طرح ہم ڈیریل ہو رہے ہیں، وہی کہ رائٹ کیا لیفٹ کیا جان کے ہم چھوڑ رہے ہیں. اب میں نے تو اصل میں آپ کو بتانا تھا، کمپیئر کرنا تھا کہ ہم اس وقت وہی کچھ کر رہے ہیں جو اہل کتاب کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں 3-1 منٹ تو ہوں گے کہ نہیں ہے سر؟ ٹائم تو ختم ہوا جاتا ہے، لیکن آپ کائنڈلی. ہاں، میں اس پر تو میں فل بھی دے سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد یہاں یہ نہیں ہے. میں اس کی آپ کو سمری سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو پسندیدہ تھا، اس کے لیے سورہ بقرہ ہر ایک پڑھ لیں گی، مجھے زیادہ بات نہیں کرنی پڑے گی. اسی میں سے میں نے سارا ریسرچ کی ہے. اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں ہیل فائر نہیں چھوئے گی.
اور کیونکہ ہم اسپیشل ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں آگ نہیں ہوگی, آپ فلانا سید ہیں, فلانے لڑی سے آ رہے ہیں, آپ میں ان میں کیا فرق ہو. پھر وہ کہتے تھے کہ وہ الیبریٹ کرتے تھے نالج کو اپنے موٹیو کے تحت. یہ جو ہم نے سیکٹ بنائے ہوئے ہیں یہ ہم نے ان کو الیبریٹ کر کے اپنے مقاصد کے لیے وہ چن لیے ہیں, اس سے جو جس کو سوٹ کرتا ہے وہ بھی یہی کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد علماء جو ہے ان کے جو تھے عالم تھے بٹ کنٹراڈکٹری ان پریکٹس, کہتے کچھ تھے ہوتا کچھ تھے. اس کے لیے کہا کہ وہ ایک قسم کی کتابیں جیسے گدے پر لاد دیتے اس طرح عالم تھے. تو یہاں پر میں کسی کی ذات گرہ میں ہاتھ جوڑ کر اللہ جانے کون کیا نہیں, لیکن انہی مسجدوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو مطلب ہی کہنے کا مطلب ہے تو یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں نا. پھر اس کے بعد یہ تھے وہ جو بھی وعدہ اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اس سے کمٹمنٹ نہیں کر سکتے. ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیے پریکٹیکل لائف میں مجھے بتائیں, ماں سوائے نام کے باقی سارا سسٹم اسی طریقے سے ہے جس طرح ویسٹ میں یہ نان اسلامک ہے. ہم نے تو کمٹمنٹ کی ہوئی نا, ہر جگہ جھوٹ خدا سے اور اس کے جو راستے ان کو چھوڑ کر پرسنل گینز اور پرسنل وشز کے اندر. پھر کریٹنگ گروپ فائٹس ٹو سپریس دین کنٹرول بائی ویلتھ. مڈل ایسٹ میں کیا ہوا ہے, یہ افغانستان میں کیا ہوا ہے, ایوری تھنگ از کلیئر بیفور یو. یا تو کہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بنایا. اچھا پھر اس کا میکنگ ایکسکیوز اینڈ الیبریٹنگ اسٹوریز ٹو فالو آرڈر فار ایکشن. کہانی بتا نہیں جی آج تو میری جیب میں یہ دھوتی ٹھیک نہیں, آج جی یہ فلانا یہ وہ جی میں آج تو نہیں آ سکتا آج, یعنی کہ کہانی بنائیں گے, بہانے بنا کے. نماز کا ٹائم ہے, وہ جی میرے پسند کا پروگرام یار پورا تو دیکھ لیں, پھر بعد میں نماز پڑھ لیں گے, قضا بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ یہ آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں کس طریقے سے ہم اسلام کو. اچھا پھر اس کا یوزنگ شارٹ کٹ ٹیکنیکس اینڈ پلئنگ ود دا ورڈکٹ آف اللہ ایز اے ٹریٹر ٹو دا پروفٹ, کہ وہی کرنا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. پرافٹ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے, وہ جو ماڈل تھا اس کے پیچھے نہیں جانا. بس نعرے تکبیریں لگوا لو, جتنے جلد سے جلد کروانے جتنے کروانے کروا لو. آسکنگ ڈیوائن سپورٹ وداؤٹ فالوئنگ دا رولز ایون چیلنجنگ دا پروفٹ. یعنی کہ اللہ میاں سے مانگنا ہے چاہے آپ نے شرک کرنا ہے, یعنی کہ ادھر شرک کر کے آ رہے ہیں ادھر نماز پڑھ رہے ہیں. جائے نا پہلے یوں کریں گے ان سے مانگ رہے ہیں. بھائی اللہ کے بندے وہ دینے والے ہوتے تو خود کیوں چلے جاتے؟ ان کو تو یہ پراؤڈ ہے ہم اپنے اللہ کے پیارے بندے ہیں, اور آپ ان سے لے رہے ہیں. آپ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب ہے اس پر یہ دیکھیے کہ اس پہ دیکھیے اینڈ پر میں نے دیکھا کہ انسان بالکل ریئل سیلف آتا ہے, سادہ سا. پھر وہ کس طرح کلرڈ ہوتا چلا جاتا ہے, فیملی سے, ریلیجس سے, سوشل اکنامک سسٹم سے ہوتے ہوتا اس کا آؤٹر سیلف کچھ ہوتا ہے, اندر سے کچھ ہوتا ہے, باہر سے کچھ ہوتا ہے. یہ ہم ڈپلیکیٹ اینڈ دیز آر کالڈ مسلم. سائیکالوجسٹ سائیکوتھراپسٹ اشفیق بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.